السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو یہودیوں کی یروشلم میں موجود دیوار گریہ کے بارے میں بتلائیں گے، جس کے سامنے یہودی اسرائیلی کھڑے ہو کر گریہ وزاری کرتے ہیں، اور عربی میں اس کو المبکا کہتے ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں رویا جائے، اور انگلش میں اس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں۔ دراصل یہ وہی دیوار ہے جو ہیکل سلیمانی کی بچی ہوئی ایک نشانی ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو یہودی کے بہت بڑے بادشاہ ہیرودس نامی بادشاہ نے اس کو تعمیر کرایا تھا۔ جب سن 70 مسیحی میں ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا، تو یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کا کچھ حصہ یا اس کی ایک دیوار رہ گئی تھی، جس کو یاد کر کے یہودی اس کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں، اور ان کے بہت سے عقائد اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ذرا ذرا سی پرچیاں اور منتیں لگا کر دیوار میں کھونستے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ ان کا وہاں عرس ہوتا ہے۔ سب اکٹھا جمع ہو کر وہاں دعا کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اور جب ان کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، وہاں جا کر اس بچے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس دیوار گریہ کی جو حیثیت ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم اس سے جڑا ایک آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اسرائیل کے سب سے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن کورین جن کا نام ہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ڈیوڈ بن کورین ایک مرتبہ بہت جلدی میں اپنے ریاستی امور کے لیے گھر سے باہر نکل رہے تھے، تو اتنے میں ان کی بیٹی آ کر کہتی ہے کہ بابا جان، آج تو دیوار گریہ کا دن ہے، آج تو یوم دیوار گریہ ہے، اور آپ اپنے کام میں جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے ریاستی امور نپٹانے جا رہے ہیں۔ جو ڈیوڈ بن کورین نے کہا وہ سننے لائق ہے۔ اس نے کہا، اے میری پیاری بیٹی، یہ الگ بات ہے کہ آج دعا و گریہ زاری کا دن ہے، لیکن مجھے اپنے ریاستی امور کے کچھ ضروری کام نپٹانا ہے، میں اس کو نمٹانے جا رہا ہوں۔ تو بیٹی نے پھر کہا، کیا آپ کے لیے دیوار گریہ سے بھی زیادہ کوئی اہم دن ہو سکتا ہے جسے آپ چھوڑ کر اپنی ریاست میں جا رہے ہیں؟ بیٹی کا جواب سن کر پھر ان کے والد نے جو بات کہی وہ سننے کے قابل ہے، اور آپ کے دل میں اگر ایمان کی سچائی ہے اور آپ کے دل میں ایمان کا ذرا بھی جذبہ ہے تو آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ تو ڈیوڈ بن کورین نے جواب دیا کہ میرا پتر، عرب ممالک میں کعبۃ اللہ کے سامنے بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال مسلمان جمع ہو کر اسرائیلی اور یہودیوں کی بربادی کی دعا کرتے ہیں، ان کے خاتمے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اسرائیلی اور یہودی دن دونی رات چوگنی ترقی پذیر ہیں؟ میرے بیٹے، اگر صرف دعا سے کام چلتا تو آج دنیا کے اندر ایک بھی یہودی اور ایک بھی اسرائیلی موجود نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اگر واقعتاً ایسی بات ہے تو میں شام کو اپنے ریاستی امور نمٹا کر اس دعا میں شریک ہو جاؤں گا، لیکن میری بیٹی، اس بات کو یاد رکھنا کہ صرف دعا سے کام نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں 1 ارب 80 سے 90 کروڑ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ہے، اور ان میں سے 90% مسلمان بدعملی کا شکار ہیں، اور اس کے بالمقابل یہودی اسرائیلی پوری دنیا میں صرف 80 یا 90 لاکھ ہیں، اور وہ دن دونی رات چوگنی ترقی پذیر ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، ان کی حکومت سارے عالم میں ہے، بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں اور ان کی شرائط پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے اندازہ ہوا جو آج رہبران قوم صرف دعا کی درخواست کر رہے ہیں اور ان کو عملی طور پر تیار نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر صرف دعا سے کام ہوتا تو غزوہ بدر نہ ہوتا، غزوہ خندق نہ ہوتا، اور اس کے علاوہ دوسرے جو غزوات ہوئے ہیں وہ غزوے نہ ہوئے ہوتے۔ صحابہ اکرام صرف دعا سے ہی جو ہے جنگ جیت لیتے۔ میرا مقصد دعا سے انکار نہیں ہے۔ حدیث میں الدعاء مخ العبادہ کہا گیا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، لیکن صرف دعا کو ہی پکڑ کر رہ جانا اور عملی زندگی سے عاری ہونا، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔
آج جب کہ پھر فلسطین لہو لہان ہے، پلک جھپکتے ہی مسلم بچے، پلک جھپکتے ہی وہاں کے بچے، جوان، بوڑھے دم توڑ رہے ہیں، ایسی صورت میں بھی امت مسلمہ تلواریں بیچ کر مسلح خرید رہی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، عرب ممالک میں رقص و سرود اور ناچ گانے کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، جیسا کہ ہم آپ ویڈیو میں دن رات دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کی کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی ہے کہ امت مسلمہ کس حال میں ہے اور عرب ممالک اپنے عیش پرستی میں مست ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ عملی طور پر تیار کریں۔ جب تک ہم عملی زندگی میں مضبوط نہیں ہوں گے تا قیامت اسی تک لٹتے رہیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو دوسروں سے ضرور شیئر کریں، اور آپ ہمارے چینل میں نئے ہوں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔